اسی کے ساتھ میں یہ چاہوں گا ایک ٹپ دینا ان لوگوں کو جن کے پاس پہلے روڈز گراس ہے اور جس میں کھوکر صاحب بھی موجود ہے کہ اب کورا جو ہے پڑ چکا ہے. 7 فروری جو پچھلا آپ ریکارڈ دیکھیں 7 فروری آخری تاریخ ہے جب یہ کورا پڑتا ہے, اس کے بعد کورا نہیں پڑتا. یہ پچھلا ریکارڈ شو کرتا ہے. اس کورے کی وجہ سے جو آپ کی پہلی والی فصل ہے وہ ختم ہو چکی ہے فرام ٹاپ, لیکن اندر سے جڑیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. اگر آپ چاہیں کسی 1 ایکڑ کو آگ لگا کر دیکھ لیں, یہ تھوڑا سا موسم خشک ہو جائے اور وہ جو پتے نیچے پڑے ہوئے ہیں جو موٹے موٹے سڈے جسے کہتے ہیں یہ پڑے ہوئے ہیں, ان کو آپ آگ لگا دیں. اگر آپ نے آگ لگا دی اور وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد پانی لگا دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ تمام جو سڈے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے اور ریشم کی طرح جو ہے یہ مخمل کی طرح یہ نئی گراس نکلے گی, اس لیے کہ اس کا جو روٹ سسٹم ہے وہ اتنا ویل اسٹیبلشڈ ہے 1.1 میٹر تک جاتا ہے یہ, اور وہ دوبارہ آئے گی اوپر. اور اس آگ لگانے سے ایک بینیفٹ یہ ہوگا کہ فصل کو شاک لگے گا اور اس کے بعد جب حالات ٹھیک ہوں گے فصل کے اگنے کے, جو آنے والی فصل ہوگی وہ بالکل اس طرح ہوگی جس طرح آپ نے نئی فصل لگائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سامعین اور ناظرین, میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا ٹی وی چینل حافظ وسیع ٹی وی. میری گزارش ہے کہ اگلے پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ اس کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں. سامعین, میں آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کل میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزات تھے ان میں سے ایک معجزہ تھا کہ مردوں کو زندہ کرنا, دوسرا معجزہ تھا اندھوں کو بینا کرنا, اور تیسرا معجزہ تھا کہ جذام کے مریض کوڑ کے مریضوں کا علاج کرنا. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ودیت کی تھی, لیکن ایک چیز ان کے بس میں بھی نہیں تھی اور وہ تھی احمق اور جاہل لوگوں کو سمجھانا. اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کے جو احمق اور جاہل تھے اپنی دانش میں انہوں نے ان کو سولی پر لٹکا دیا اور ان کی بات کو نہیں سمجھے. لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارا تعلق امت محمدی سے ہے اور میرا واسطہ اس کمیونٹی سے ہے جو رات کو سوتے ہوئے بھی آنکھیں کھلی رکھتی ہے کہ کل ہم نے کیا کرنا ہے تاکہ اس ملک کی معیشت اور ان کے گھر کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو سکے. تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آج میں آپ کے سامنے ایک صاحب کو میں نے دعوت دی ہے جن کا ایک نام ہے اس بات کے اندر کہ اپنی زندگی کی پروفیشنل لائف جو ہے ان کی وہ انہوں نے فارمرز کی رہنمائی میں گزاری اور پچھلے 4-5 سالوں سے وہ خود ایک کراپ کو کاشت کر رہے ہیں اور میں نے اسی کراپ کے بارے میں آج آپ کو آگاہی دینی ہے اور وہ ہے روڈز گراس. روڈز گراس کے بارے میں آپ پہلے بھی ہمارے کئی پروگرام سن چکے ہیں, لیکن آج کا پروگرام خاص طور پر اس بات کے لیے ہے کہ میں نے سارا کچھ کرنے کے بعد میں نے دیکھنا یہ ہے کہ میں اپنے فی ایکڑ کی پیداوار کس طریقے سے زیادہ بڑھا سکتا ہوں. اور میرے مہمان ہیں جناب عبد المتین کھوکر صاحب جو پچھلے 5 سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور 300 ایکڑ کی زمین کے اوپر وہ اس کو اگا رہے ہیں. اور آلٹرنیٹ کراپ کے طور پر کہ جہاں میں دیکھوں کہ مجھے ایسی کراپ ملے جس کے پیسے پاکستان میں بھی ملے اور اگر میں باہر بیچنا چاہوں تو وہاں بھی ملے. تو میں ویلکم کرتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں اپنے آج کے مہمان عبد المتین کھوکر صاحب کو. حافظ صاحب بہت بہت شکریہ. مجھے خوشی ہے کہ آپ کے اس ٹی وی چینل پہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنے استاد کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. اور یقیناً یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب شاگرد کے بال بھی سفید ہو جائیں اور استاد کے بال پہلے ہی سفید ہوتے ہیں. یقیناً ان کے بال اگر سفید ہوئے ہیں تو انہوں نے محنت کی ہے, انہوں نے لوگوں کو سکھایا ہے, آج بھی سکھا رہے ہیں. ہمارے اگر بال سفید ہوئے ہیں تو شاید ہم ان کو فالو کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے ہیں. تو آج کے موقع پہ جو انہوں نے مجھے کہا کہ میں روڈ گراس کے حوالے سے اپنے کاشتکار دوستوں کو بتاؤں کہ وہ اس معاملے میں کیا کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گا میں کیوں روڈ گراس کی کاشت میں شامل ہوا ہوں. کیونکہ فصلیں تو پہلے بہت ہیں, جس میں گندم کی فصل بے شمار ہے جو فٹافٹ کیچ ہو جاتی ہے, گنے کی فصل ہے جو لگائیں تو آپ کو کروڑوں روپیہ مل جاتا ہے, پھر اس کے بعد باقی فصلات ہیں. تو یہ روڈ گراس کی فصل میں نے کیوں منتخب کی اور کیوں میں نے اس کو کاشت کرنا
پسند کیا۔ تو اس سلسلے میں ایک ہی عرض ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں انسان کی خوراک میں مقابلہ ہے وہاں جانوروں کی خوراک میں بھی مقابلہ ہے، اور اس مقابلے کے اندر اگر آج ہم صرف پاکستان کا اندازہ کریں تو پاکستان میں اگر 22 کروڑ انسان رہتے ہیں تو تقریباً 18 سے 22 کروڑ ہی جانور بھی ہیں، جو کہ مختلف گائے کی شکل میں، بھینس کی شکل میں، بکری کی شکل میں، چوپایوں کی شکل میں موجود ہے۔ اس میں ہم نے مرغیاں شامل نہیں کی ہیں۔ تو یہ سارے جو جانور ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً اتنی ہی آبادی کے قریب ہے جتنی کہ انسانوں کی آبادی ہے۔ تو زمینیں تو وہی ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ تو ہم اگر باقی فصلیں لگاتے ہیں، گندم کی فصل لگا لی یا چاول کی فصل لگا لی یا گنے کی فصل لگا لی، وہ تو ہم لگاتے ہیں انسان کی خوراک کی ضرورت کے حساب، لیکن اس کے بعد جو جانور کی خوراک کی ضرورت ہے اس کو اگر ہم نے اپنے سامنے نہ رکھا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ کسی ایک فرد کو بھوکا رہنا پڑے گا، یا جانور بھوکا رہے گا یا انسان بھوکا رہے گا۔ تو اس لحاظ سے، اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ صرف پاکستان کے اندر ہی یہ مقابلہ نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر مقابلہ ہے، بالخصوص ایسے ممالک جہاں پر کہ ان کے پاس زرعی زمینیں بہت کم ہیں اور جانور ان کی ضرورت ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، وہاں پر ان کی زرعی زمینیں بہت کم ہیں، ان کے پاس اریگیشن پانی بہت کم ہے۔ تو سعودی عرب کے پاس بھی یہی پوزیشن ہے۔ تو وہ اپنے جانوروں کو کیسے پال سکیں اور کیسے ان کی خوراک پوری کر سکیں؟ ہمارے ایک اندازہ ہے کہ اگر صرف مڈل ایسٹ کا اندازہ لگائیں تو انہیں تقریباً 17 سے 20 لاکھ ٹن جو ہے وہ ہر سال چاہیے، روڈ گراس کی۔ اسی طریقے سے سعودی عرب جو ہے اسے 26 سے 30 لاکھ ٹن چاہیے، جو کہ وہ مختلف ممالک سے لاتے ہیں، کبھی وہ امریکہ سے لاتے ہیں، کبھی آسٹریلیا سے لاتے ہیں، کبھی وہ ساؤتھ افریقہ سے لے کے آ رہے ہوتے ہیں، کبھی اسپین سے آ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں وہ وہاں سے لا رہے ہیں۔ تو ہمارا ملک جو کہ ان کے بالکل قریب ہے، ہمارے فاصلے بالکل قریب ہیں، تو اگر ہمارا ملک اس معاملے میں توجہ دے، ہمارے کاشتکار اس میں توجہ دیں تو ہم ان کی اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر میں نے بھی اس کی کاشت شروع کی۔ آپ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، میں صرف ایک چیز کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک اتنی قیمتی بات کی ہے کہ خوراک ایک جگہ سے ہم نے پیدا کرنی ہے، یا میں کھاؤں گا یا میرے جانور کھائیں گے، جی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں بانٹ کے کھائیں گے۔ بالکل۔ اچھا، اب اگر بانٹ کر نہیں کھاتے، اور چونکہ میں انسان ہوں، حواس خمسہ میرے پاس ہے، میرا زیادہ وہ امکان ہے کہ میں زیادہ کھا لوں، اس کے نتیجے میں جانور کیا کرے گا؟ جانور انتقام لے گا مجھ سے، اپنا دودھ گھٹا دے گا، بے شک اپنا گوشت گھٹا دے گا، ایسا ہی ہے۔ یعنی الٹیمیٹلی، اور بچے کم پیدا کرے گا، الٹیمیٹلی کسان جو ہے یا انسان جو ہے وہ نقصان میں رہے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ یہ خوراک جو ہے وہ پیٹ جو ہے وہ دونوں کا بھرا جائے، دونوں کا، پلیز۔ بالکل۔ تو اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ روڈ گراس جو ہے یہ ایسا چارہ ہے جو کہ اگر کاشتکار جو ہے وہ ذرا بڑے پیمانے پہ کاشت کرنا شروع کر دیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو چھوٹے پیمانے پہ کاشت کرے گا، 1 ایکڑ پہ کر لے، 2 ایکڑ کے کر لے، اپنے جانوروں کے لیے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم گندم اپنی ضرورت سے زیادہ پیدا کر رہے ہیں، اگر ہم چاول جو ہے اپنی ضرورت سے زیادہ پہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کو بیچ کے پیسے لینا چاہتے ہیں۔ جب بیچ کے پیسے لینا چاہتے ہیں تو اس میں اگر روڈ گراس ہم لگائیں گے، جو کہ آپ سمجھ لیں کہ اس وقت روڈ گراس پاکستان کے اندر تقریباً 45 سے 50 ہزار ایکڑ پہ کاشت ہو رہا ہے، تو اس میں سے بہت تھوڑا ہے جو کہ ہمارے لوکل کنزمپشن میں آ رہا ہے، سارے کا سارا جو ہے وہ بیرون ملک جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان ہارڈ کیش ہے، پاکستان کو زر مبادلہ مل رہا ہے، ڈالر کی شکل میں اس کے پیسے آ رہے ہیں، لیکن یہ ابھی اس ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہے ہم، جو کہ سعودی عرب کی ضرورت ہے یا مڈل ایسٹ کی ضرورت ہے۔ اور کل کو جیسے سی پیک بن رہا ہے، تو سی پیک کے بننے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ چائنا جیسا بڑا ملک جس کے پاس کے نمبر آف اینیملز اتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں اور ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے اس کو بھی پورا نہیں کر سکے اگر ہم نے اس پہ توجہ دینا شروع کر دی۔ ابھی بھی ہماری توجہ صرف مڈل ایسٹ کی مارکیٹ پہ ہے، کچھ ہم کویت میں بھیج دیتے ہیں، کچھ ہم قطر بھیج دیتے ہیں، کچھ ہمارا دبئی چلا جاتا ہے، اور بہت تھوڑا ہمارا سعودی عرب جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ گنجائش موجود ہے کہ ہم اس کی کاشت کریں۔ اس کے لیے اگر میں کاشتکاروں کو بتانا چاہوں کہ وہ کس موقع پر کاشت کریں، اس کے لیے کاشت کا وقت کیا ہے، تو اس میں یہ چاہوں گا کہ جس کاشتکار دوست نے اس کو کاشت کرنا ہے کمرشل لیول پہ، تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے پاس کم از کم 100 ایکڑ کا کلسٹر موجود ہونا چاہیے۔ 100 ایکڑ سے کم پہ وہ اس کو کاشت نہ کرے، کیونکہ اس کے لیے مشینری جو ہے وہ ایسی ہے کہ
جس کی یوٹیلیٹی جو ہے، جس کا استعمال جو ہے وہ اگر 100 ایکڑ سے کم پہ ہوگا تو وہ اس کی معاوضہ جو ہے جو مشینری کے اوپر آئے گا وہ اس کو کئی سالوں بعد واپس ملے گا۔ سر یہ آپ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اگر آپ نے اس کو اکنامیکل بنانا ہے تو 100 ایکڑ کا کلسٹر ہونا چاہیے۔ اب اگر میرے پاس، اور وہ بات بالکل درست ہے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جو مشینری ہے، کاٹنے کی مشینری ہے، پھر ریک ہے اس کی، پھر بیلنگ ہے، اس لیے کہ ہم نے کہیں بھیجنا ہے اور یہ آٹا نہیں ہے جس کو بوری میں بھر کے بھیجا جا سکے، تو ظاہر ہے کہ اس کو پیکنگ کی حالت میں ہم نے بھیجنا ہے، اور وہ مشینری واقعی قیمتی ہے، there is no doubt۔ اب اگر میرے پاس 100 ایکڑ نہیں ہے، کیا پاسبل ہے کہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا کلسٹر کا، کیا پاسبل ہے کہ 4-5 فارمرز مل کر 20 ایکڑ 10 ایکڑ 5 ایکڑ ایک ہی ویسینٹی کے اندر وہ کر لیں، تاکہ یہ جو کوآپریٹو سٹائل کے اوپر جو مشینری خریدی جا سکے وہ استعمال بھی ہو، اور گاہک بھی وہیں پر آئے گا جہاں اس کو زیادہ کوانٹٹی ملے گی۔ ڈو یو تھنک اٹ از رائٹ؟ یہ میں نے حافظ صاحب جو آپ نے بات کہی ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ میں نے کلسٹر کا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ نہ محسوس کریں کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، میں نہیں کر سکتا، اور لہٰذا میں اس کے بارے میں سوچنا ہی بند کر دوں۔ ایسا نہیں ہے، میرا جہاں پہ فارم ہے جتوئی میں، وہاں پہ اگر 300 ایکڑ پہ میں کاشت کر رہا ہوں تو میں نے وہاں پہ جا کے اپنے ارد گرد کے جو دوسرے فارمرز تھے ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ بھی یہ فصل کاشت کر سکتے ہیں۔ تو اس میں میرے قریب ایسے فارمرز ہیں، کسی نے 25 ایکڑ لگایا ہے، کسی نے 20 ایکڑ لگایا ہے، اور وہ مجھ سے سروسز لیتے ہیں، میں ان کی گھاس کو کاٹتا اور ساری پیکنگ کرتا، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس وقت ہمارا جو جتوئی کا علاقہ ہے وہ صرف زیادہ کوالٹی کا بننے کی وجہ سے اور زیادہ لوگوں کا اس میں شامل ہونے کی وجہ سے، زیادہ ایکڑز کا اکٹھا ہو جانے کی وجہ سے، جو ایکسپورٹر ہے جو باہر لے کے جاتے ہیں گھاس کو، وہ اس مارکیٹ میں آ کے زیادہ اپنا نفع محسوس کرتے ہیں اور اپنے وقت کا صحیح استعمال محسوس کرتے ہیں۔ جی متید صاحب، میں شکر گزار ہوں، آپ نے بہت ہی پیارے انداز کے اندر یہ ساری باتیں بتائیں۔ مجھے آپ یہ بات بتائیں، بحیثیت میں ایک فارمر ہوں اور آپ سے لرن کرنا چاہتا ہوں، کون سا پاکستان کے اندر بیسٹ ٹائم ہے یا 2 ٹائم ہیں جب میں اس کو لگاؤں تو اس کی جو جرمینیشن ہے وہ بڑی فیوریبل ہوگی اور نائس ہوگی؟ وہ ذرا آپ تھوڑا سا میرے ناظرین کو ذرا بتائیے۔ جی بالکل حافظ صاحب، یہ آپ نے بڑا بنیادی سوال کیا ہے کہ اس وقت جو روڈ گراس کا کاشت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بیسٹ ٹائم ہے اس کا یہ فروری سے لے کے اور مئی تک کا بیسٹ ٹائم ہے۔ اس میں آپ اس کو کاشت کریں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کو شروع میں تھوڑا سا ٹیمپریچر لو چاہیے ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اپنی یہ زمین کے اندر کی گروتھ کو بیٹر مینٹین کرے اور اس میں ڈیولپ کرے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو گرمی ملے کہ جس کے نتیجے میں یہ باہر نکلنا شروع ہو جائے۔ تو 2 موسم اس کو بہت کارگر رہتے ہیں، فیبروری سے مئی میں، اور اس کے بعد پھر اگست سے لے کے اور اکتوبر تک۔ یہ 2 موسم ہیں جس کے اندر اس کو اگر کاشت کیا جائے تو یہ اس سے ہمیں اس کی بھرپور پیداوار ملتی ہے، اور جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فیبروری کے مہینے میں جب اس کو کاشت کرتے ہیں تو اس میں اس کا مقابلہ پھر جڑی بوٹیوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جڑی بوٹیاں اگر آپ نے اس کو جون میں جا کے کاشت کریں گے، جولائی میں کاشت کریں گے، اس وقت جڑی بوٹیاں اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہیں کہ وہ پھر یہ بڑھنے سے پہلے وہ بڑھ جاتی ہیں اور وہ اتنا سایہ کر دیتی ہیں کہ یہ اس کی گروتھ رک جاتی ہے، اور یہ پھر اس کے پودوں کی تعداد جو ہے وہ بہت کم رہ جاتی ہے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کسی نے اس کو کاشت کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فروری سے لے کے مئی کے دوران جو پیریڈ ہے اس میں وہ کاشت کرے۔ اس کا اسے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو سال کے اندر یہ نومبر تک سے لے کے آپ سمجھ لیں کہ دسمبر کے پہلے ہفتے تک اس کو کٹ ملیں گے۔ وہ کتنے کٹ ملیں گے؟ اس کو کٹ مل جائیں گے اچھے فارمر کو، اچھے فارمر نے آپ کی باتوں پہ عمل کیا ہے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کو 7 سے 8 کٹ جو ہے وہ آرام سے مل جائیں گے، اس کی اگر موسم ساتھ دیتے رہے۔ اگر کسی وجہ سے موسموں میں رد و بدل رہا ہے تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی کٹ آپ کا ہفتہ لیٹ ہو جائے، کوئی 10 دن لیٹ ہو جائے۔ کاشتکار دوستو، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو رہا ہوگا کہ ہم جو بیج استعمال کریں وہ کتنے بیج 1 ایکڑ میں استعمال کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ فروری، مارچ، اپریل میں کاشت کر رہے ہیں تو اس موقع پہ 8 kg سیڈ جو ہے، 8 سے 10 کلو سیڈ جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ اور اس میں کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ نے فریش کراپ کا جس کمپنی سے بھی خریدیں وہ آپ کو فریش سیڈ ملے، تاکہ اس کے نتیجے میں آپ کی جو پلانٹ پاپولیشن ہے وہ کسی وجہ سے کم نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ بھئی کچھ پودے ہو گئے ہیں اور کچھ پودے نہیں ہو گئے ہیں۔
تو لہٰذا پہلا خیال آپ نے یہی کرنا ہے کہ ایسے سورس سے آپ نے لینا ہے بیج جو ریلائبل ہو اور جو آپ کو یہ شیورٹی دے کہ بھئی یہ فریش سیڈ آپ کو دیا جا رہا ہے، تاکہ اس کے نتیجے میں جو کراپ آپ چاہتے ہیں، جس کی آپ نے محنت کرنی ہے، جس پہ پورا سال آپ کا گزرنا ہے، وہ آپ کو بھرپور پیداوار دے سکتا ہو۔ اور بھرپور پیداوار کے لیے جو پیرامیٹر ہے وہ اچھے کاشتکار کے لیے وہ یہی ہے کہ وہ اپنا ذہن میں ٹارگٹ بنا لے کہ میں نے 1 ایکڑ میں سے سال میں 10 سے 12 ٹن خشک چارہ ضرور حاصل کرنا ہے۔ اگر وہ کہے جی کہ میں نے 8 ٹن لے لیا ہے، میں نے 7 ٹن لے لیا ہے، تو وہ اس کی وہ جو اخراجات ہیں وہ اس کو پورا نہیں کرے گا، یا وہ مارکیٹ کا جو اونچ نیچ ہے اس میں پھر وہ مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ سب سے پہلا ٹارگٹ کاشتکار کا جس نے کمرشل لیول پہ کام کرنا ہے وہ یہی ہے کہ وہ 10 سے 12 ٹن کم از کم لے۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 12 ٹن جو ہے یہ اس کی انتہائی لیمٹ ہے؟ نہیں، اس کی پیداوار کی انتہائی لیمٹ یہ نہیں ہے۔ 1 ایکڑ میں سے 1 کٹ میں آپ 2 سے 2.5 ٹن لے سکتے ہیں، اور اگر آپ 8 کٹ لیتے ہیں تو اس کا مطلب 16 ٹن تو آرام سے لے سکتے ہیں آپ اس میں سے۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے اگر کہا ہے کہ یہ 10 سے 12 ٹن، تو یہ میں نے صرف موسموں کو سامنے رکھتے ہوئے، کبھی آپ سے کوئی نیوٹریشن میں کمی رہ گئی ہے، کوئی اور پانی کی کمی رہ گئی ہے، تو جتنا کوئی ایفیشینٹ فارمر ہوگا، جتنا اس نے اپنے سسٹم کو بہتر کر لیا ہوگا، اس کے لیے 1 ایکڑ میں سے 14 ٹن 15 ٹن 16 ٹن لینا جو ہے وہ یقینی ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا یہ جو بھی کاشتکار اس میں آئے گا وہ اس کو اس چیز کا پہلے سے خیال کرنا ہوگا کہ میں نے اپنا ٹارگٹ کیا رکھا ہے، میں 12 ٹن سے اوپر رہنا ہے یا میں نے نیچے رہنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو کاشت کیا ہے تو یہ جو 12 ٹن اور 14 ٹن ہے، حافظ صاحب یہ جو ہے یہ صرف کہنے سے نہیں آ جاتا، یہ آپ کو پودوں کی تعداد پورا کرنے سے آتا ہے۔ اور پودوں کی تعداد کا مقابلہ جو ہے وہ آپ کا سب سے پہلے زمین کے اندر جو موجود جڑی بوٹیاں ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ اگر آپ اس میں، چونکہ اس فصل کو آپ نے جب کاشت کی ہے تو اس نے کم از کم 3 سے 4 سال تک آپ کا ساتھ دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دوسری فصلوں کی طرح آپ نے 6 مہینے بعد پھر اس کو نئے سرے سے کاشت کرنا ہے۔ آپ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اگر آپ نے خیال رکھا، تو میں نے ایسے فیلڈ دیکھے ہیں کہ اگر انہوں نے خیال رکھا تو یہ 10 سال تک چلے۔ 10 سال، جی بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ بھئی وہ فصل جو بیج آپ نے کاشت کر لیا ہے، اگر اس کو جڑی بوٹیوں سے اور دوسرے غیر ضروری پودوں سے، فصلوں سے آپ نے محفوظ کر لیا تو یہ آپ کو بھرپور پیداوار دے گا۔ اب بھرپور پیداوار لینے کے لیے اس کی 3-4 چیزیں اہم ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو پانی آپ نے وقت پہ دینا ہے، دوسرا اس کی خوراک کا خیال رکھنا ہے، اور تیسرا اس کی کٹائی، کاٹنے کا وقت جو ہے وہ اس کی پیداوار کا بھی تعین کرتا ہے کہ آپ نے اس کو بہت لیٹ تو نہیں کاٹا یا آپ نے بہت جلدی تو نہیں کاٹا۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں اس کے اوپر سب سے پہلے آپ کو توجہ دینی ہوگی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ ہم نے بیج فروری میں کاشت کیا ہے تو کتنے دن بعد اس کا پہلا کٹ آئے گا؟ تو میں اس میں بتاؤں گا کہ جو فروری میں آپ کاشت کریں گے یہ تقریباً 55 سے 60 دن کے بعد اس کا پہلا کٹ آ جائے گا۔ اگر آپ سپٹمبر میں جا کے کاشت کریں گے تو پھر اس موقع پر تقریباً 45 سے 55 دن کے بعد، کیونکہ فروری والا جو ہے اس میں تھوڑا سا دن کے وقت بھی موسم ٹھنڈا ہے اور رات کے وقت بھی موسم ٹھنڈا ہے، تو گروتھ تھوڑی سی سلو ہوگی۔ سپٹمبر میں جب آپ کاشت کریں گے تو اس کو رات کو تو تھوڑی سی ٹھنڈ مل رہی ہے لیکن دن میں اس کو گرمی پوری مل رہی ہے، اس وجہ وہ تھوڑا سا فاسٹ گرو کرے گا۔ تو اس لیے میں کہوں گا کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ ہمیں 55 سے 60 دن کے بعد پہلا کٹ ملنا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا ہر کٹ جو ہے وہ آپ نے پلان کرنا ہے کہ میں نے 30 دن سے پہلے کاٹنا ہے۔ 30 دن سے پہلے سے مراد کیا ہے کہ وہ 25 دن بھی ہو سکتے ہیں، وہ 28 دن بھی ہو سکتے ہیں، وہ 30 دن بھی ہو سکتے ہیں۔ 30 دن کے بعد جتنا آپ آگے جائیں گے اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اس کی وزن میں کمی ہوگی، بلکہ اس کی جو نیوٹریشنل ویلیو ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اور دوسرا جتنا آپ لیٹ کریں گے پھر اس کے بعد اگلا کٹ جو ہے وہ آپ کا سلو گروتھ میں چلا جائے گا، اس میں آپ کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں، جیسے حافظ صاحب نے مجھے صحیح یاد کروایا کہ اگر زیادہ ایفیشینٹ فارمر ہوگا اور صحیح ٹائم پہ کاٹ رہا ہوگا 25-28 دن کے بعد، تو وہ 10 کٹ بھی آرام سے 1 سال کے اندر لے سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجربہ آپ کرتے چلے جائیں۔ ہم نے 8 کٹ بھی لیے ہیں، ہم نے 7 بھی لیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ کبھی ارلی ونٹر شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ 8 کٹ پہ رک جاتے ہیں،
کبھی یہ ہے کہ بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں تو تب آپ 8 کٹ پہ رک گئے ہیں، لیکن اگر آپ کو ویدر فیوریبل ملتا ہے تو آپ 10 کٹ پہ بھی اچھا متین صاحب یہ مجھے بتائیں، یہ آپ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اگر میں 35 دن کے بعد کاٹتا ہوں 40 دن کے بعد کاٹتا ہوں میری پیداوار تو بڑھے گی، لیکن اگلا کٹ جو ہے وہ لیٹ ہوگا، اس لیے کہ وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوگا، اور بچپن میں اگر کسی بچے کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو جلدی ریکور ہو جاتی ہے، اور بڑھاپے کے اندر جتنا آپ آگے چلے جائیں گے وہ قبر تک ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو دی ارلی از دی بیسٹ، یہ تو بات صحیح ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کسی چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ جب یہ آپ کٹائی کرتے ہیں، کٹائی سے پہلے آپ کوئی کام کرتے ہیں ایسا کہ تاکہ جب کٹائی سے آپ فارغ ہوں اور فصل آپ کی بھرپور جو ہے وہ باہر آنا چاہتی ہو، کوئی طریقہ ایسا ہے؟ یہ آپ نے ایسی بات کی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکثر کاشتکار جو کمرشلی بھی کاشت کر رہے ہیں وہ ان چیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو ہم اس کو فرٹیلائزر دے رہے ہیں، مطلب ہم نے کاٹا، اس کے بعد پھر ہم نے پانی لگانا ہے، تقریباً 4-5 دن کے اندر پھر ہم پانی لگاتے ہیں کہ تاکہ تھوڑا سا پروٹنگ شروع ہو جائے، تو پھر ہم پانی لگاتے ہیں، اس کے ساتھ ہم نے یوریا دے دی، اس کے بعد پھر تقریباً 10 دن بعد پھر ہم نے دوسرا پانی دینا ہوتا ہے، 10 سے 12 دن موسم کی مناسبت سے۔ تو جو دوسرا پانی ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس کی کٹ کی گروتھ کو بھی وہ آپ کو فورکاسٹ دے رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنی ہوگی، اور پھر اگلا کٹ جو ہے اس کی گروتھ، اس کی ویگر کا بھی بتا رہا ہوگا کہ کتنا جلدی وہ اگلا کٹ آئے گا۔ تو اس میں ہم نارملی صرف کمرشل جو یوریا ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بجائی کے وقت ہم نے ڈی اے پی ڈال لی، اور اس کے بعد پھر ایک بوری یوریا ہر پانی پہ دیتے رہتے ہیں، تو جس کے نتیجے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خوراک پوری کر رہے ہیں۔ لیکن اگر جب آپ نے پہلا کٹ لے لیا ہے، پہلے کٹ کے بعد آپ نے پہلے پانی پہ تو یوریا دے دی، دوسرے پانی پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی یوریا دے کے اس کے بعد پھر جب وتر آئے گا تو اس وتر پہ ایک بڑا اچھا نیچرل کیمیکل ہے سرغاب کے نام سے، وہ اگر آپ 3 لیٹر وہ لے لیں اور 2% یوریا، یا پھر آپ این پی کے 8-8-8 والا وہ لے لیں، ان کو مکس کر کے آپ اس کا سپرے کر دیں گے تو اس کے 3 آپ کو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ سب سے پہلا یہ ہوگا کہ وہ جو آپ کی گروتھ ہو رہی ہے وہ بڑی تیزی سے شروع ہو جائے گی۔ دوسرا آپ کو فائدہ ہوگا کہ جو آپ نے زمین میں یوریا ڈالی تھی دوسرے پانی پہ، اس کی اویلیبلٹی بھی فاسٹ ہو جائے گی۔ اور تیسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اگلا کٹ آنا ہے اس کٹ کے اندر جو آپ کو پودوں کی بڑھوتری ہے وہ بھی فاسٹ ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سپروٹنگ جو ہے کٹ کے بعد پہلے اگر 7 دن بعد آ رہی تھی تو اب بھی 7 دن نہیں، اب 7 دن کے بعد نہیں آئے گی، بلکہ اب ہو سکتا ہے وہ 4 دن 5 دن کے بعد آ جائے اور وہ زیادہ وگرس آ جائے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم روڈ گراس کو کاٹتے ہیں تو کاٹنے کے بعد بعض کا تو دیتے ہیں کہ کچھ ایسے موڈ ہوتے ہیں کہ جس میں سے صرف 4 ٹلرز نکلے ہیں، 5 نکلے ہیں، کسی میں 10 نکلے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نمبر آف ٹلرز کا ایک جگہ سے کم نکلنا یہ نقصان ہے۔ جتنے ٹلرز موجود ہیں اگر سارے کے سارے بیک وقت نکلتے ہیں تو وہ ہے اصل پیداوار، اور اس کے نتیجے میں گچھا بن کے ہر پودا جب چلے گا تو اس کے نتیجے میں آپ کو وہ بھرپور پیداوار ملے گی جو ہم کہتے ہیں کہ 2 ٹن فی ایکڑ آنی چاہیے۔ اور وہ 2 ٹن لینے کے لیے ہم اگر صرف ڈپینڈ کریں گے یوریا پہ تو اس سے ہمیں وہ مطلوبہ پیداوار حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہم سرغاب جو ہے وہ کیا ہے، صرف 3 لیٹر آپ نے ڈالنا ہے، سپرے کرنا ہے۔ باقی فصلوں پہ ہم کتنے سپرے کرتے ہیں، اگر اس پہ الحمدللہ اللہ نے بچایا ہوا ہے کہ کیڑے نہیں آتے، باقی بیماریاں نہیں آتی ہیں، تو ہم اگر یہ سپلیمنٹ اس کو سپرے کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں پیداوار بھی بھرپور مل جائے گی، اور اس کے بعد ہماری جو کھاد ہم نے ڈالی ہو اس کا استعمال بھی اچھا متین صاحب، میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ہم نے کچھ فارمز پہ اس کا تجربہ کیا، اور اس کے بعد 2 چیزیں ہم نے نوٹ کی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بایو سٹیمولنٹ ہے، پروفیسر ڈاکٹر زاہد رضا چیمہ صاحب کی زندگی کا نچوڑ ہے، جی بے شک، ان کے تجرباتی جو زندگی ہے اس کا وہ نچوڑ ہے۔ ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اس کی جو بڑھوتری ہے یہ سٹیمولیٹ کرتا ہے اس کو زیادہ۔ دوسرا، جب اس کے اندر این پی کے ڈالا گیا تو ہم نے اس کے بعد نیوٹریشنل انالیسس کروایا، اور پتہ چلا کہ وہ جو غذائیت، جو یہ پلیٹ میرے سامنے پڑی ہے، یہی آپ جب جانور کے سامنے ڈالتے ہیں تو اس کے اندر جو غذائیت ہے اس میں وہ فاسفورس اور نائٹروجن اور پوٹاش، نائٹروجن تو چلی گئی پروٹین کی طرف، اور پوٹاش جو ہے وہ چلی گئی اس کے بایولوجیکل، جسے آپ بلڈ پریشر اور بلڈ سرکولیشن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک ایڈیشنل بینیفٹس ہیں۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں آج اپنے سننے والوں کو ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں۔
ہماری بات ہوئی ہے کہ آپ بازار سے بیج لیں اور وہ 8 سے 10 کلو گرام لگائیں. ہماری بات یہ ہوئی ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ 6 کٹ لیتے ہیں یا 12 کٹ لیتے ہیں. ہمارے درمیان میں یہاں پر یہ بات ہوئی ہے کہ 3 چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ایک خوراک کا خیال رکھنا ہے اور ایک پانی کا خیال رکھنا ہے اور ایک اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ بیج لگاتے ہیں تو آپ کی کراپ ایز سون ایز ارلی اسٹیبلش ہو جائے, اس میں پاڑے نہ پڑے ہوئے ہوں. اور اس وقت آپ نے لگانا ہے جب آپ کا مقابلہ جو ہے وہ جڑی بوٹیوں کے ساتھ نہ ہو. تو اب یہ جڑی بوٹیاں جو لوگ گندم لگا رہے ہیں, یہ جڑی بوٹیوں کا یہ فلج تو ختم ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ فیبروری مارچ کے اندر یہ جڑی بوٹیوں کا مقابلہ بہت کم ہوگا. اسی کے ساتھ میں یہ چاہوں گا ایک ٹپ دینا ان لوگوں کو جن کے پاس پہلے روڈز گراس ہے اور جس میں اوکر صاحب بھی موجود ہے, کہ اب کورا جو ہے پڑ چکا ہے. 7 فروری جو پچھلا آپ ریکارڈ دیکھیں, 7 فروری آخری تاریخ ہے جب یہ کورا پڑتا ہے, اس کے بعد کورا نہیں پڑتا. یہ پچھلا ریکارڈ شو کرتا ہے. اس کورے کی وجہ سے جو آپ کی پہلی والی فصل ہے وہ ختم ہو چکی ہے فرام ٹاپ, لیکن اندر سے جڑیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. اگر آپ چاہیں کسی 1 ایکڑ کو آگ لگا کر دیکھ لیں, یہ تھوڑا سا موسم خشک ہو جائے اور وہ جو پتے نیچے پڑے ہوئے ہیں جو موٹے موٹے سڈے جسے کہتے ہیں یہ پڑے ہوئے ہیں, ان کو آپ آگ لگا دیں. اگر آپ نے آگ لگا دی اور وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد پانی لگا دیں, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ تمام جو سڈے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے اور ریشم کی طرح جو ہے یہ مخمل کی طرح یہ نئی گراس نکلے گی. اس لیے کہ اس کا جو روٹ سسٹم ہے وہ اتنا ویل اسٹیبلشڈ ہے, 1.1 میٹر تک جاتا ہے یہ, اور وہ دوبارہ آئے گی اوپر. اور اس آگ لگانے سے ایک بینیفٹ یہ ہوگا کہ فصل کو شاک لگے گا اور اس کے بعد جب حالات ٹھیک ہوں گے فصل کے اگنے کے, جو آنے والی فصل ہوگی وہ بالکل اس طرح ہوگی جس طرح آپ نے نئی فصل لگائی. میں سر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آئندہ بھی تکلیف دیتے رہیں گے. تو یہ کسان کی رہنمائی کے لیے کہ کسان بھائی جو ہے ہمارے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. آپ نے بڑی پیاری بات کی الٹرنیٹ کراپ کی. ہم ایسے ہی موضوع پر آپ کو بلاتے بھی رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. وما علینا الا البلاغ المبین.